وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها او كما قال عليه الصلاة والسلام. آج اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دینی اور تہذیبی شناخت کی حفاظت. لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے، لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے. ہر قوم زمانے کی یوں دیکھ کے ہنستی ہے، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے، وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے. حاضرین محفل، وقت کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے. آج ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے. ہر طرف سے مسلمانوں کو اور ان کے تہذیب اور ان کے ایمان و عقائد کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. RSS اور دیگر انتہا پسند تنظیمیں ہمیں ہماری پہچان سے محروم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے اور وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. کبھی مسجدوں پر مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو کبھی اذانوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو کبھی تعلیمی اداروں میں ہماری بچیوں کو حجاب سے روکا جا رہا ہے، تو کبھی ہمارے نوجوانوں کو موب لیچنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے، تو کبھی ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تو کبھی قربانی جیسے احکام کو جرم قرار دے کر ہمارے شاعر کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو کبھی بابری مسجد جیسی مقدس زمین کو ہڑپ لیا جا رہا ہے، تو کبھی NRC، NPR اور وقف جیسے بلز کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی، تو اب SIR جیسے بل کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر انگلی اٹھائی گئی، تو کبھی مسلمانوں کو معاشی اور سیاسی اعتبار سے کمزور تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کبھی مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کا دروازہ بڑی حد تک بند کیا جا رہا ہے. اے ظالموں، تم ہم پر کتنا ظلم کرو گے اور کتنے الزامات لگاؤ گے اور کیا کیا کرو گے؟ جتنا ظلم کرنا تھا کر تو لیے، اب کیا اور کرو گے؟ اے ظالموں، بھول گئے کیا تم بھی تو ایک دن مرو گے؟ سارے ملک کے مسلمان تمہیں کچھ نہیں کیے، سارے ملک کے مسلمان تمہیں کچھ نہیں کیے تو زیادہ خوش مت ہونا. یہاں تو تم بچ گئے مگر اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ میں RSS اور دیگر انتہا پسند تنظیموں سے ایک کہہ دینا مناسب سمجھتی ہوں کہ کچھ کتے بھونکتے رہتے ہیں ہمارے خلاف کہ کیسے ہمیں برباد کریں، کہ کچھ کتے بھونکتے رہتے ہیں ہمارے خلاف کہ کیسے ہمیں برباد کریں. ہم چپ ہیں یہ سوچ کر کہ ان پر اپنا وقت خراب کریں. مسلمانوں کو نصاب تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ ساری تدبیریں مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف اسکولوں میں مشرکانہ ترانہ وندے ماترم پڑھنے کو زور دیا جا رہا ہے، تو کہیں قرآن کی تعلیم سے دور اور مشرکوں کی تعلیم سے نزدیک کیا جا رہا ہے، تو کہیں مشرکانہ تہواروں میں بحث، ڈانس اور گانے گائے جا رہے ہیں، تو کہیں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کرتی نظر آ رہی ہیں، تو کہیں مسلمان لڑکیاں مشرک لڑکیوں کی طرح انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آ رہی ہیں، تو کہیں مسلمان نوجوان مشرکوں کے بار میں جا کر شراب پیتے نظر آ رہے ہیں. امت کو اس حالت میں دیکھ کر میرے آقا کتنے غمگین ہوں گے. طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.